اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں، اس وقت اسما بخاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ پر پانی کھڑا ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی، اور ظاہر ہے خاص طور پہ اگر میں لاہور کی بات کروں تو لاہور جو ہے وہ ایک جو خاص طور پہ اولڈ سٹی ہے، یہ کوئی پلانڈ سٹی نہیں ہے۔ اولڈ سٹی کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں، لیکن یہ اس بارشوں کی جو پریڈکشن تھی وہ پہلے سے موجود تھی، اور اس کے حوالے سے چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے تمام اداروں کو جو ہے وہ ریڈ الرٹ پہ رکھا ہوا تھا، اور ہماری تیاری تھی کہ انشاءاللہ تعالی بارش کے جو بھی حالات ہوں گے انتظامیہ گراؤنڈ میں موجود ہوگی، انتظامیہ کام کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور پانی کو جتنی جلدی ممکن ہے اس کو جو ہے وہ اس کو ختم کرنا ہوگا۔ آج جو یہ رات سے صبح سے بارش شروع ہوئی، اس کے اندر مختلف جو شہر کے حصے ہیں، جس میں سب سے پہلے خبر آئی تھی ہسپتالوں کے حوالے سے، اور ان ہسپتالوں کے اندر خاص طور پر سروسز کو جو ہے وہ بہت ہائی لائٹ کیا گیا۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے، مجھے آپ کو تکلیف بھی اس لیے دینی پڑی کہ ٹھیک ہے ایک خبر آ گئی آپ کے پاس، لیکن اگر وہ خبر اس کے بعد درست ہو گئی ہے تو اس کو درست کرنا بھی آپ کا کام ہے، آپ ہی کو اس خبر کو درست کرنا چاہیے۔ سروسز ہاسپٹل میں یقیناً پانی آیا، اور پانی جو بیسمنٹ میں ہے خاص طور پر وہاں پر ایک کھڑکی کھلی رہنے سے وہ پانی جو ہے وہ بیسمنٹ کے اندر اکٹھا ہوا۔ اس کے اوپر جو محکمانہ بات چیت ہوگی وہ تو ہوگی، بعد میں دیکھیں گے، لیکن اس خبر کو مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ 4 بجے کے بلیٹن تک تقریباً تمام چینلز نے اپنے بلیٹنز کے اندر اس خبر کو دکھایا۔ یہ ناانصافی ہے، یہ اس کے اوپر میں آپ کو دیکھیے کیمرے کی آنکھ سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ میں آپ کو کچھ بھی کہوں آپ نہیں مانیں گے جب تک آپ کو کیمرہ جو ہے وہ یہ دیکھ نہ لے اور دکھا نہ دے۔ ذرا پہلی ویڈیو چلائیں جی، جس کے اندر سروسز ہاسپٹل کی وہ ایمرجنسی بھی شامل ہے، جس کے اندر یہ ہے جی، یہ سروسز ہاسپٹل کی وہ ایمرجنسی ہے جو آپ کے تمام چینلز کے مطابق پانی سے بھری ہوئی ہے اور پانی نہیں۔ یہ اس وقت ایمرجنسی اور یہ آج سے 4 گھنٹے پہلے کی بات ہے۔ میں آپ کو ابھی جو ہے وہ ٹائمنگ کے ساتھ بھی میں آپ کو گزارش کروں گی کہ کس وقت کہاں سے جو ہے وہ پانی نکال دیا گیا تھا، اور یہ باقاعدہ طور پر ایک پورا چارٹ، ایک ڈیش بورڈ جس کو چیف منسٹر خود مانیٹر کر رہی ہیں، کون سی جگہ پر میں یہ بتا ہی دیتی ہوں پہلے۔ یہ ابھی میرے پاس جو ہے وہ شام 4:40 تک کی رپورٹ میرے پاس آ گئی ہے جی، اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے اندر جو نبیہہ روڈ ہے اس کے اوپر جی یہ 11:45 پہ کلیئر ہو چکا تھا۔ نابھا روڈ، اوکے، نابھا، اوکے، تھینک یو ویری مچ کریکشن کے لیے۔ جی پی او جو ہے وہ 9:12 پہ صبح کلیئر کر دیا گیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن کو 2:55 پہ کلیئر کر دیا گیا تھا۔ ایکسپریس روڈ کو جو ہے وہ 2:50، مجھے پلیز گزارش کرنے دیں۔ اس کے بعد جو کوپر روڈ ہے وہ 3 بجے کلیئر کر دی گئی تھی۔ شاہ جمال جو ہے 11:06 پہ کلیئر کر دیا گیا تھا۔ چبرجی چوک جو ہے اس کو 4:40 پہ، ابھی جب یہ رپورٹ آئی ہے تو چبرجی چوک جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا ہے۔ لٹن روڈ جو ہے وہ اس کے اوپر کام جاری ہے۔ جو چوک کرتبہ ہے مزانگ والا وہ 2:15 کے اوپر اس کو کلیئر کر دیا گیا تھا۔ قذافی اسٹیڈیم پہ کام جاری ہے۔ جو ٹکا چوک ہے جوہر ٹاؤن کا 2:56 پہ کلیئر، تو یہ پورا ایک رپورٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر بھی کروں گی تاکہ میرے بتانے کی بجائے جو آپ کے پاس فیکٹس ہیں وہ موجود ہوں۔ میری گزارش یہ ہے کہ جو یقیناً جہاں پانی کھڑا ہوا یہ مختلف سڑکیں، اب میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، یہ مختلف سڑکیں ہیں جو آپ دیکھیں گے۔ یہ عابد مارکیٹ ہے جی، چلائیں یہ عابد مارکیٹ، یہ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پانی ہمیشہ، عابد مارکیٹ مشہور زمانہ ہے کہ وہاں پر کس طرح سے پانی کھڑا ہوتا ہے، اور یہ سارا عملہ واسا کا عملہ ہے، اور یہ بھی شاید پنجاب کی چیف سیکرٹری کو اس طرح سے 9:30 بجے سڑکوں پہ کھڑے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، جو اس مریم نواز شریف صاحبہ کی پنجاب حکومت نے۔ چیف سیکرٹری صاحب بھی جو ہے وہ دفتر میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی سروسز ہاسپٹل میں پہنچے ہوئے تھے۔ یہ سکشن جو ان کے پمپس ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ اگلی جو مختلف فوٹیجز ہے، یہ ایوان اقبال کی فوٹیج ہے، یہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو میرے کہنے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو ریسنٹ اور جو اصل صورتحال ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے بارش بہت ہے، آپ لوگ باہر نکل کے شاید اس طرح سے شاید کور بھی نہ کر سکیں، تو برائے مہربانی جو صورتحال سچ ہے جو آپ کو بھجوائی جا رہی ہے
اس کو برائے مہربانی دکھانا آپ کا جو ہے وہ فرض ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ اس پانی کو کلیئر کیا گیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ اس کے اوپر سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے اس کا ایک طریقہ کار، ایک طرہ امتیاز ہے کہ انہوں نے ہر چیز کے اوپر ایک تو پروپیگنڈا سیل چلانا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے وہ اپنے آپ کو جو صحافی کہتے ہیں، جو پروپیگنڈا سیل کے ممبر ہیں، وہ پرانی فوٹیجز بھی نکال کر اب چیف منسٹر صاحبہ کی ایک 1 جولائی کی فوٹیج ہے جس کے اندر انہوں نے یہ فوٹیجز آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جا رہے ہیں۔ 1 جولائی کا ایک فوٹیج ہے جس میں بارش ہوئی تھی اور چیف منسٹر صاحبہ اسلام آباد سے واپس آ رہی تھی اور وہ سیدھی جو ہے وہ چلی گئی تھی چیک کرنے کے لیے پانی کو۔ اس فوٹیج کو آج کی فوٹیج بنا کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالا گیا ہے اور اس کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی جو برپا ہے وہ ہوتا ہی ہے، لیکن یہ ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان کو جو ان کے پاس ریسنٹ آج کی فوٹیج ہے، ایسا کوئی کرٹیسزم نہیں ہے جو وہ کر سکے، اس لیے ان کو پرانی فوٹیجز کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ باتیں وہ کر رہے ہیں جن کے پاس پچھلے 11 سال سے ایک صوبے میں حکومت ہے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ پروپیگنڈا سیل کے المشہور جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، انہوں نے آج کی خیبر پختونخوا کی فوٹیجز دیکھی ہیں؟ میں نہیں کرنا چاہتی۔ دیکھیے خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے لوگ ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی اگر جو ہے ہسپتال ڈوبے ہوئے ہیں، اگر وہاں پر ابھی بھی جو پیشنٹس کو لے جانے کے لیے یا میتوں کو لے جانے کے لیے لوگوں کو بڑے بڑے پتھروں کے اوپر سے جو ہے وہ 4 پہیاں لے جانی پڑتی ہیں، اور ابھی کچھ دن پہلے ایک ینگ بچہ جو ہے وہ نہر میں ایک وہ جو دریا ہے اس کے اندر گر کے ہلاک ہوا ہے، اس کے والد صاحب نے اس کو بچانے کے لیے وہ کودے، ان کو بچا لیا گیا، وہ بچہ نہیں بچ سکا۔ سو یہ وہ کرٹیسزم کر رہے ہیں، اور وہ کرٹیسزم کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں یہاں ایک ٹوٹ بٹوٹ رکھا ہوا تھا، اور وہ ٹوٹ بٹوٹ جو ہے اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ادھر سے آواز آتی ہے ایئرپورٹ لگا کے، یہ ادھر سے بھی آتی ہے یا دونوں میں سے آئے گی۔ تو یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کا خوف ہے، جو ان سے تکلیف ہے، وہ بہت سارے لوگ اب تو خیر اس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ میں کوئی سیاسی بات نہ کرتی اگر یہ اس ایک آفت کے اوپر بھی سیاست نہ کی جاتی۔ اب مجھے یاد کرانا پڑے گا، ڈینگی آیا تھا تو ایک بہت بہادر امت مسلمہ کا ایک لیڈر جو ہے وہ پہاڑوں پہ چڑھ گیا تھا، اور اس کو پتہ نہیں وہ ٹوٹکوں سے بتایا گیا تھا یا کس نے کہا تھا کہ تم تبھی بچو گے اگر تم پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، تو وہ مر گئے تھے خیبر پختونخوا کے لوگ۔ ان کو ڈینگی جو ہے وہ ڈینگی سے ہلاکتیں ہو رہی تھیں، وہ پہاڑ سے نیچے نہیں اترا تھا۔ اور اس وقت بھی خادم اعلیٰ پنجاب جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے، اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت نے ہی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اپنے فیلڈ ہاسپٹل بھیجے تھے، وہاں جا کر فیلڈ ہاسپٹلز نے وہاں پر خیبر پختونخوا کے لوگوں کی خدمت کی تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کے اندر کوئی غلط کام ہو، کہیں پر اگر جو ہے کوئی کمی کوتاہی ہے، ہم اس کو سننے کے لیے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم کوئی خدائی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو کام ہو رہا ہے اس کو اکنالج بھی ہونا چاہیے۔ اور اس لیے مجھے آج یہ تصاویر آپ کو دکھانی پڑی، اور یہ تصاویر صرف لاہور کی نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ یہ تصاویر پورے پنجاب کے مختلف حصوں کی ہے، اس میں نارووال بھی ہے، اس میں قصور بھی ہے، اس میں شکر گڑھ بھی ہے، اس میں راول پنڈی بھی ہے۔ سو تمام تر شہروں کے اندر سے جو رپورٹس ہیں وہ چیف منسٹر صاحبہ کے پاس پہنچ رہی ہیں، اور چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ اس کو خود مانیٹر کر رہی ہیں۔ اور یہ تکلیف دہ بات ہے میرے لیے، مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں پچھلے 3 دن کی بارشوں میں 24 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے ہمارے لیے کہ وہ جو ہمارے بھائی ہیں، جو بہنیں تھیں یا بچے تھے، جو بھی لوگ ہلاک ہوئے ہیں، ان کو وہ قدرتی آفت کی نظر ہوئے ہیں۔ ہم تو سیاست نہیں کر رہے، ہم تو اس کے اوپر ہم تو بدتمیزی نہیں کر رہے، ہم تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو بھی اگر سیکھنا ہے، اگر ان کو کہیں مدد چاہیے تو وہ چیف منسٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو بھی اپنے لوگ سمجھتی ہیں، وہاں پر جس بھی چیز کی ضرورت ہو مریم نواز شریف صاحبہ وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بات یہ ہے، بات وہ کرے جس کا خود کا دامن صاف ہو۔ آپ نے پچھلے 11 سال میں ایک صوبے میں حکومت کرنے کے بعد نااہلی، نالائکی، اور اب بھی کیا ہے، کوئی آپ ڈھنگ کا پروجیکٹ نہیں دیکھیں گے، کوئی آپ بات نہیں دیکھیں گے، صرف اور صرف جو ہے بدتمیزی اور دھمکی پہ بات ہوگی۔ جو بارشوں کی اب مزید بارشوں کی پیشن گوئی ہے، اس کے اوپر پی ڈی ایم اے نے بھی اپنا الرٹ جاری کیا ہے، جس کے اندر ہم گزارش کر رہے ہیں کہ غیر ضروری طور پر جو ہے وہ گھروں سے نہ نکلا جائے۔ جو بچے ہیں
ان کو نشیبی علاقوں میں پانی اگر جمع ہوتا ہے ان کو اس سے دور رکھا جائے. جو الیکٹرک جو آلات ہیں یا جو کھمبے ہیں یا تارے ہیں ان سے جو ہے وہ تمام لوگوں کو فاصلہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جس کے اوپر جو ہے وہ تکلیف ہو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک جماعت جو ہے جس نے ہمیشہ ہر چیز پہ سیاست کی، پاکستان کے خلاف ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ ان کو کانسپریسی کرنی ہوتی ہے، اور یہ بارش اور بارش کے پانی کے اوپر بھی وہ سیاست کرنے سے جو ہے وہ نہیں چوکے. اور یہ مذاق نہیں ہے کہ 7 گھنٹوں کی بارش، مسلسل بارش کے بعد صرف 2 سے 2.5 گھنٹے کے اندر جو ہے میجورٹی علاقہ کلیئر کر دیا جائے. یہ مذاق نہیں ہوتا. اور اس کو میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جو بارشوں کا پانی ہے یہ بھی پہلی دفعہ پنجاب کے اندر ہوا ہے. وہ ذرا اگر آپ پنجاب کی وہ سیف سٹی کی جو بچی بریف کر رہی ہے وہ ذرا فوٹیج چلائیں کہ سیف سٹی کے کیمروں کے ساتھ پہلی دفعہ جو بارش کا پانی کہاں کہاں کھڑا ہے اور اس کو کس کس طرح سے جو ہے وہ کہاں اس کو رپورٹ کیا گیا، اور یہ کیمرے جو ہیں ان کے ساتھ مکمل طور پر سرویلنس جو ہے وہ کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ ہماری تمام ٹریفک پولیس، ہمارے باقی جو ادارے ہیں ان کے لوگ، ہماری اس وقت جتنی روڈز ہیں ان کو کلیئر کرنے کے لیے جو انٹرا سٹی یا جو دوسرے شہروں سے جو ملانے والی سڑکیں ہیں تمام سڑکوں کے اوپر بھی جو ہے وہ پانی کو کلیئر کیا جا رہا ہے تاکہ جو ٹریفک کا بہاؤ ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. اور ابھی بھی مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ ایک لاہور کا بہت بڑا حصہ اور پنجاب کا جو ہے وہ تقریباً بہت سارا حصہ جو ہے وہ ہم مریم نواز شریف صاحبہ کی زیر قیادت ان کے ایک ایک لمحے کی رپورٹ جو ہے وہ لے رہی ہیں. اور مجھ سمیت انہوں نے یہ مجھے حکم کیا کہ چونکہ شاید میری غلطی ہے کہ میں میڈیا تک یہ تمام فوٹیجز جو پورا لاہور دیکھ رہا ہے لوگ خود رپورٹ کر رہے ہیں. ابھی اس میں بہت ساری فوٹیجز ایسی ہے جو عام لوگوں نے بنائی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں میں مینار پاکستان کے پاس جاتا گنج بخش کی جو ہے وہ یہ عام لوگ خود ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں. لیکن وہ میڈیا کو چونکہ شاید نظر نہیں آیا، ان کو نہیں پہنچی، تو میرا فرض ہے کہ میں آپ تک یہ تمام ویڈیوز، یہ تمام فیکٹس جو ہے وہ پہنچاؤں تاکہ سروسز ہاسپٹل میں یقیناً بارش کا پانی اکٹھا ہوا تھا. یہ صبح 9 بجے کی بات ہے. اس کے بعد اگر 10 بجے کے قریب بارش کا پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا تو برائے مہربانی اس کو رپورٹ کرنا جو ہے وہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ کو رپورٹ کرنا چاہیے. دوسری بات میں جو آپ کو ہسپتالوں کے حوالے سے ابھی بھی ایک ون سائیڈڈ ایک عجیب سی پرانی شاید وہ چیزیں چل رہی ہیں، میں وہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میو ہاسپٹل جو ہے وہ کلیئر ہے جی اس وقت. اور میں نے دیکھا کہ وہ اب پارکنگ کے اندر کہیں کہیں پانی کھڑا ہے، تو وہ اندر کی بات نہیں ملی، وہ پارکنگ میں دیکھیں نا جی کچھ گاڑیاں کھڑی ہیں جس میں پانی ہے. تو پانی کو بھائی مطلب کہیں نہ کہیں تو آپ کو لے جانا ہے، اسپتال خالی کریں گے تو پانی کہیں تو جائے گا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ڈی ایچ اے کے علاقے یا کچھ جو ایسی کالونیز یا ایسی جگہیں ہیں جو پنجاب حکومت کے زیر انتظام نہیں ہیں، وہاں کی فوٹیجز لگا کر جو ہے وہ بہت سارے پروپیگنڈا سیل کے صحافی جو ہیں وہ مشہور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو برائے مہربانی مطلب آپ نام صحافی کا استعمال کرتے ہیں تو اپنی معلومات کو کم از کم چیک تو کر لیا کریں بات کرنے سے پہلے. گنگا رام جو ہے اس کے اندر بھی یقیناً پرابلم ہوا تھا. گنگا رام از کلیئر. کچھ پانی جنرل ہاسپٹل کی ایمرجنسی کی بیسمنٹ میں کھڑا تھا، وہ کلیئر کر دیا گیا ہے. کوئی پانی اس وقت جناح ہاسپٹل کے اندر نہیں ہے، اس کی باہر بلڈنگ سے باہر کچھ پانی کھڑا ہے جس کو واسا جو ہے، یہ ابھی گھنٹہ پہلے کی رپورٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. کوئی پانی جو ہے وہ چلڈرن ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہے، بلڈنگ کے باہر پانی ہے، اس کو واسا کلیئر کر رہا ہے. کوٹ خواجہ ہاسپٹل کلیئر ہے. ایمرجنسی اور سروسز ہاسپٹل جو ہے وہ کلیئر ہے. ایڈمن بلاک جو ہے وہ کلیئر ہے، اور یہ 11 بجے جو ہے یہ کلیئر کر دیا گیا تھا. اس کے بعد لیڈی ایچ ایس این جو ہے وہ کلیئر ہے. میاں منشی ہاسپٹل کلیئر ہے. نواز شریف ہاسپٹل یکی گیٹ وہ کلیئر ہے. میاں منشی ہسپتال جو ہے وہ کلیئر ہے. اور جو ہمارا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے وہ بھی کلیئر ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر جو میں نے اسی لیے آپ کو سب کو تکلیف دی کہ اگر آپ کے پاس معلومات نہیں ہیں اور میرا فرض ہے کہ میں آپ کو معلومات دوں، اور وہ معلومات دینے کے لیے میں نے آپ کو گزارش کی ہے. سو مہربانی کر کے جو اپنی معلومات ہیں ان کو اپ ڈیٹ فرما لیجیے. بہت بہت شکریہ جی.
لاہور میں وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کی نیوز کانفرنس. انہوں نے کہا کہ عوام کی تکالیف میں کمی کے لیے اقدامات حکومت کی ذمہ داری ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر تمام ضروری اداروں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہے. بارشوں کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام اداروں کو ہائی الرٹ رکھا ہوا ہے اور صوبہ پنجاب اور لاہور کے تمام مین ایریا سے پانی نکال دیا گیا ہے. 2 سے 2.5 گھنٹے میں پانی نکالنا آسان نہیں. لاہور میں شدید بارشوں سے مشکلات کا سامنا رہا، لیکن ہماری اس وقت کوشش ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو بہتر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.